ذرا سوچیں گھوڑوں اور خچروں کے ہوتے ہوئے انسان کو موٹر کار کی ضرورت کیوں پڑی، اور اسی طرح سے اگر کسی کو آواز دے کر بلایا جا سکتا تھا یا کسی کے پاس جا کر اس سے بات کی جا سکتی تھی تو پھر انسان کو موبائل فون کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اسی طرح سے انسان جنگلوں اور غاروں میں رہا کرتا تھا تو اس کو شہروں، ملکوں اور سویلائزیشنز کی ضرورت کیوں پڑی۔ اگر ان سارے سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہے تو پھر آج کی ویڈیو کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، حکیم دانش سیاح مطلب ابن طبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بڑا منفرد سا اور اختلافی موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کامنٹس کے اندر، پوسٹس کے اندر مختلف طرح سے حکماء حضرات ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ ویڈیو میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے اور ہماری طرف سے بھی اس کا جواب اور رائے جو ہے وہ جائے کہ اس کے اوپر ہمارے کیا خیالات ہیں۔ اور میں خود بھی بعض دفعہ بہت سارے حکماء کے ساتھ اس طرح کی مباحث میں ملوث ہوتا ہوں اور اس طرح کی بات چیت گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو سوچا آج اس ٹاپک کو ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے بھی رکھا جائے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے حکماء بھی ہیں جو طب صابر کے اوپر اور نظریہ مفرد اعضاء کے اوپر بہت سے اعتراضات بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ زبان درازی اور بد زبانی کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ دوستو، طب تو وہی ہے جو قدیم دور سے چلتی آ رہی ہے اور اپنا علمی سفر طے کرتی جا رہی ہے، لیکن جناب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ مفرد اعضاء کی شکل میں اسے نہایت آسان پیرائے میں بیان کیا ہے، اور اکثر لوگ حکماء اس کے اوپر اختلافات کرتے ہیں، اور جب ان اختلافات کے اوپر ان سے سوال کیا جائے، کچھ پوچھا جائے تو اس کا جواب یا تو خاموشی ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ تیز اور چلاک ہوتے ہیں وہ ہمارے سوال کرنے پر الٹا ایک اور سوال پھینک دیتے ہیں، تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا ترقی کی وہ منازل طے کر چکی ہے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ایک ہم ہیں جو ان بغدادیوں کی طرح جاہلانہ رویے کے ساتھ آپس میں ہی جھگڑ رہے ہیں، جیسے چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اکثر ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو کسی بھی معاملے میں درست نہیں سمجھتے، نہ اس کی بات نہ اس کی تحقیق کو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ماضی میں کچھ بڑی شخصیات جو ہیں ان کے غلط ثابت ہو جانے کا خطرہ ہمارے سر پر منڈراتا ہے، جس کی وجہ سے ہم حق کو تسلیم کرنے سے بھی عار محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ علم جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنی ترقی کی منازل طے کرتا آ رہا ہے اور کہیں بھی آج تک یہ رکا نہیں ہے، اور یقین جانیں علم کے اس ارتقائی سفر میں کبھی بھی پچھلے لوگ، ماضی والے لوگ جنہوں نے اس پر کام کیا ہوتا ہے، تحقیقات کی ہوتی ہیں، وہ کسی وجہ سے اگر غلط ثابت بھی ہو جائیں تو اس سے ان کی توہین واقع نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک قانون ہے کہ ہر علم، ہر حقیقت اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر انداز میں انسان کے سامنے کھلتی چلی آ رہی ہے۔ طب کے اگر ہم نام کی بات کریں تو طب یونانی، یہ طب کا نام ہے طب یونانی۔ اب طب کے نام کی اگر بات کریں تو طب یونانی، کیا یونانی ہمارے اجداد تھے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر اس کو ہم طب اسلامی کہیں تو کیا یہ عربوں کی طب تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ یونانیوں کی طب سے ہی عربوں نے بھی استفادہ کر کے اس علم کو آگے بڑھایا، اس میں اپنی کاوش ایڈ کی، اپنی محنت، اپنی تحقیق، اپنا غور و فکر اس میں ایڈ کیا۔ اور اس کی مثال یوں لے لیں کہ عربوں میں اکثر مفردات کو بھی دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ چند ادویات کے مرکب بنا کر ان کو ادویات کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یونانی ادویات کی طرح پورا پنسار سٹور یکجا کر کے دوا کی شکل میں نہیں دیا جاتا تھا۔ اب اسی طرح سے اس سے آگے بڑھیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کامنٹس میں بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، وائس میسیجز آتے ہیں ہمیں، اس حوالے سے وہ بڑے پرجوش ہو کر اس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں، ہر طب کی نفی کر کے وہ طب نبوی کے نام سے ایک نئی طب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ خیر، آج ہم بات کر رہے ہیں طب یونانی کے حوالے سے جو اختلافات مفرد اعضاء کے اوپر کیے جاتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ تو طب نبوی کے حوالے سے میں ویسے تھوڑی سی ڈسکشن کر رہی ہوں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں، اور
موضوع تھوڑا اختلافی ضرور لگے گا، لیکن علم اور تحقیق جو ہے اس میں اختلافی موضوعات کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جو حق اور سچ بات ہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی انسان کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ طب یونانی کے حوالے سے کچھ حکماء جو نظریہ مفرد اعضاء کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور اختلاف کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ کیا طب یونانی جسے آپ آج طب یونانی کے نام سے فالو کر رہے ہیں، کیا وہ ہو بہو یونان کی وہی طب ہے جو وہاں سے جس کا آغاز ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ ایک ایسا طبی نظام ہے جو پچھلے 2500 سال سے مختلف تہذیبوں اور مختلف محققین کی تحقیقات سے مسلسل ترقی کرتا آ رہا ہے، اور اس کو بعض دفعہ یونانی عربی طب کے نام سے، یعنی انگلش میں اس کو گریکو عرب میڈیسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب ذرا ہم تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو بقراط نے طب یونانی کی بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد ارسطو اور کچھ مزید لوگوں نے اس پر آگے تحقیق کی۔ اب پھر یہ طب جو ہے وہ روم پہنچی، وہاں پر جالینوس نے اس کو 4 چاند لگائے۔ یہ تو میں آپ کو بڑے بڑے نام بتا رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی لیکچرز آئیں گے علم الابدان کے اوپر، تاریخ طب کے اوپر انشاءاللہ ایک ڈیٹیلڈ پروگرام شروع کریں گے، اور پھر اس میں آپ کو ہر ایک بندے کا کنٹریبیوشن ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر غور کریں گے، بات کریں گے کس شخص نے کیا کام کیا۔ ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اب روم میں جالینوس نے کام کیا، پھر یہ طب عرب پہنچی تو بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا، اور اس میں سب سے بڑا نام ہمارے پاس ابو علی سینا کا آتا ہے۔ ابو علی سینا نے اس پر بہت زیادہ تحقیقات کی، پریکٹس کی۔ اس میں بہت سے مسلمان سائنسدانوں نے، طبیبوں نے طب کی تحقیقات کے اوپر کام کیا، لیکن جو تجدید کرنے والا سب سے بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ابو علی سینا کا آتا ہے۔ اور پھر اتنی تحقیق، اتنا غور و فکر کیا، اتنا تدبر کیا کہ القانون جیسی ایک بڑی کتاب لکھ ڈالی جس سے پوری دنیا نے استفادہ کیا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے مجھے ذرا بتائیں کہ کیا ابو علی سینا کے القانون لکھنے کے بعد ہو بہو وہی یونانی طب رہی جیسی وہاں سے شروع ہوئی تھی، اس طرح سے بقراط نے اس کو پیش کیا تھا؟ کیا ابو علی سینا کے بعد ہو بہو 100% یونانی طب ویسی ہی رہی جیسی یونان اور روم میں تھی؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ طب وہیں رکی رہتی، اس پر کوئی شخص آگے تحقیق نہ کرتا، اس علم کے اوپر آگے غور و فکر نہ کرتا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ موجودہ یونانی طب جو ہے یہ دراصل یونانی، عربی، رومی، فارسی اور وسطی ایشیا اور بر صغیری تحقیقات کا مجموعہ ہے۔ یہ صرف نام کی یونانی طب ہے، تاریخ پڑھا کریں۔ ابھی چند دن پہلے ایک پوسٹ ہم نے لگائی تھی تو اس پر ایک حکیم صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ جی طب یونانی میں ایسی کون سی کمی تھی جو صابر ملتانی صاحب کو ایک نئی طب پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب وہ حکیم صاحب دراصل مجھ سے طب قدیم کے لیے کمی کا لفظ کہلوانا چاہتے تھے، لیکن میں نے کمی کا ذکر بالکل نہیں کیا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طب یونانی ایسی طب ہے، ایسی قدیم طب ہے جس سے بہت سے طریقہ علاج وجود میں آئے۔ ہم کمی کا لفظ بالکل استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک علم ہے جو بتدریج اپنا سفر طے کر رہا ہے، اپنی منازل طے کر رہا ہے، اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ طب یونانی ہی ہر طب کی بنیاد ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی اسی سے نکلی ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو کھولیں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ طب یونانی ایک علم تھا جس میں مزید تحقیقات، غور و فکر، تدبر ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور یقین جانیں یہ ایک زندہ علم کے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ جو مردہ علم ہوتا ہے وہ ایک جگہ رک جاتا ہے، بالکل ایک پانی کی طرح۔ رکے ہوئے پانی میں بدبو، گندگی پیدا ہوتی ہے، اور چلتا ہوا پانی ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ تو علم بھی اسی طرح سے جو اپنی تحقیق اور تجدید کی منازل طے کرتا رہتا ہے، وہ ایک زندہ علم تصور کیا جاتا ہے۔ اب جو الزام یہ لوگ لگاتے ہیں صابر ملتانی صاحب پر جی کہ کیا کمی تھی طب میں جو ان کو نظریہ مفرد اعضاء پیش کرنا پڑا، تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے جو کمیاں تھیں وہ تو وہ لکھ چکے ہیں اپنی کتب میں، آپ ان کو پڑھیں، مثبت سوچ کے ساتھ پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا آپ یہی الزام جو ہے وہ عربوں پر یا ابو علی سینا پر بھی لگائیں گے؟
کہ طب یونانی میں کیا کمی تھی جو القانون لکھنی پڑ گئی؟ اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں نئی نئی تحقیقات کے دروازے انسان کے لیے کھولے۔ اسی طب یونانی سے جدید میڈیکل سائنس کا بھی ایک پورا سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طب یونانی سے بہت سے نظریات اور بھی نکلے ہیں، اور ہمارا مطب ابن طبیب کے پلیٹ فارم کا، میرے والد صاحب پروفیسر حکیم محمد ضیاء صاحب کا، ہمارا یہ یقین اور فہم ہے کہ نظریہ مفرد اعضاء دراصل طب یونانی ہی کی جدید شکل ہے۔ جدت سے اور علم و حکمت کے ارتقاء سے اگر کوئی شخص بیزار ہے تو معاف کیجیے گا، وہ ایک مردہ سوچ پر ہے۔ اور جناب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ پیش کیا، وقت نے اس کو فطرت کے مطابق درست ثابت کیا ہے، اور تعصب کو اگر نکال کر، تعصب سے باہر آ کر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ علم آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور یہ تجدید آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور باقی یہ ہے کہ نظریہ قانون مفرد اعضاء اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، یا آپ اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ایک غلط تحقیق ہے یا ایک غلط طریقہ علاج ہے۔ آپ کو اپنی سمجھ اور شعور کی دھار تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی آخر میں کھلی دعوت دوں گا، جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں، حکماء ہیں، آپ کو اگر نظریہ مفرد اعضاء سے کچھ اشکالات ہیں، کچھ سوالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، تو پھر ہمت دکھائیں، ویڈیو میں آ کر ایسے اعتراضات کو بیان کریں، اور انشاءاللہ ہم بھی اس کا ویڈیو میں جواب دیں گے، اور ہم آپ کی درست بات کو ویڈیو میں تسلیم کریں گے، اور غلط بات کا رد بھی ویڈیو میں کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تحقیق کا اور تجدید کا جو ایک نظام ہے، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور ایسے ہی چلتا جائے گا۔ انسان نے کبھی بھی آج تک کسی بھی شعبے میں، کسی بھی علم میں آج تک 100% تحقیق نہیں کی ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں نئے نئے لوگ آتے ہیں، اللہ پاک ان کی تحقیقات میں نئے نئے دروازے کھولتا ہے، علم کے تحقیق کے نئے نئے چراغ جلتے رہتے ہیں، اور نئی نئی منزلیں جو بھی علم اور تحقیق ہے وہ طے کرتا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک شخص کو یا کسی ایک تحقیق کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور 100% کبھی بھی کسی کو غلط مت سمجھا کریں۔ کسی بھی شعبے کو، کسی بھی علم کو، میں اپنے نظریہ مفرد اعضاء کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ اختلاف اگر آپ جدید سائنس سے کرتے ہیں، طب یونانی سے کرتے ہیں، کسی اور شعبہ طب سے یا کسی شخص سے بھی کرتے ہیں، کبھی بھی کسی کا 100% رد نہ کیا کریں، گنجائش رکھا کریں واپسی کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے ایک نرم پہلو رکھ کر اختلاف کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے آپ کوئی اختلافی بات کر رہے ہیں یا اس کی کسی بات کا رد کر رہے ہیں، تو 100% آپ اس کو غلط ثابت کر کے ہی سانس لیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ مجھے اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کی نسبت بہت زیادہ دھیمے مزاج کے ہیں اور بہت زیادہ نرم گفتگو کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ایک اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی، تو وہ اپنی جگہ پر اپنی مزاج، اپنی طبیعت کے مطابق بات کرتے تھے، اور ہمارا ایک اپنا مزاج اور اپنی طبیعت ہے، تو اس حوالے سے فرق تو ہوتا ہے، اور آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ اور بڑی بڑی شخصیات ہیں جو ایک ساتھ رہیں، لیکن طبیعتوں کا فرق جو ہے وہ واضح رہا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ میری اس طبیعت سے یا میری اس دھیمے مزاج سے میرے والد صاحب بھی واقف تھے، اور انہوں نے کبھی اس چیز کا اعتراض نہیں کیا، اور ان کی حیات میں بہت دفعہ انہوں نے مجھے فورس کیا ویڈیو میں آنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، لیکن بس اللہ کو منظور نہیں تھا، شاید نہیں آ سکے۔ لیکن اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں سے توقع ہے کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے مطلب ابن طبیب کا، یقیناً آپ کو پسند آتا ہوگا۔ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی ریسرچ کے ساتھ ساری چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوا کرے تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔